اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ حج کے بہت سارے پہلوؤں میں ایک اہم پہلو وہ اس کا امت مسلمہ کی وحدت اور امت مسلمہ کی ایک ملت اور ایک امت ہونے کا تصور۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ حج پر جا چکے ہیں یا جنہیں عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملت کا جو تصور وہاں جا کر سمجھ آتا ہے وہ شاید اس سے پہلے سمجھ نہیں آ سکتا۔ آپ ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے دائیں سوڈانی کھڑا ہوتا ہے جس کا سیاہ رنگ ہے، آپ کے بائیں ملیشیا کا کوئی فرد کھڑا ہوتا ہے جس کا چھوٹا قد ہے، آپ کے سامنے کوئی ایرانی ہوتا ہے، کوئی ترک ہوتا ہے، آپ کے پیچھے کوئی سینٹرل ایشیا کا ہوتا ہے، کوئی مغرب کا ہوتا ہے، کوئی امریکہ اور برطانیہ سے آیا ہوتا ہے، انگریز ہے۔ ہر ایک کا رنگ مختلف ہے، ہر ایک کی جسمانی ساخت مختلف ہے، ہر ایک کی بولی مختلف ہے، لیکن نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ وہ چینی بھی بول رہا ہوتا ہے، وہ افریقی بھی وہی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ انڈونیشیا میں رہنے والا، وہ ملیشیا میں رہنے والا ملایا زبان کا وہ بھی فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پاکستانی بھی فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، بنگلہ دیشی بھی فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی زبان الگ ہے لیکن وہاں ایک زبان ہو جاتی ہے، سارے ایک زبان پر متفق ہو جاتے ہیں اور ایک زبان کے سمجھنے والے ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ امام کہتا ہے اللہ اکبر تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے امام کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر تو عربی زبان کا لفظ ہے نا، لیکن کسی انڈونیشی کو، کسی ملیشین کو، کسی افریقن کو، کسی سوڈانی کو، کسی ایرانی کو، کسی ترکش کو ساتھ والے سے پوچھنا نہیں پڑتا یہ امام کیا کہہ رہا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ گویا تمام زبانیں مٹ جاتی ہیں، ایک زبان اختیار کر لیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں سب اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیتے ہیں، مرد۔ ویسے تو اس مسجد میں دیکھیں نا، ہر ایک نے مختلف کلر کا رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے، تو اس بڑے اجتماع میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب سے ان کے سلے ہوئے کپڑے اتروا کر انہیں دو چادروں میں، سفید چادروں میں ملبوس کر دیتا ہے۔ زبان ایک کر دیتا ہے، لباس ایک کر دیتا ہے، اور سارے کے سارے مسلمانوں کو ایک وحدت کا پیغام دیتا ہے۔ اور یہی اصل میں امت مسلمہ کی سٹرنگتھ ہے، یہی امت مسلمہ کی طاقت ہے۔ یعنی امت مسلمہ کمزور نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس وقت دنیا کا 25% پورے کرۂ ارض کا 25% وہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے پاس جو علاقہ ہے، جو خطہ ہے، اس وقت اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو مسلمانوں کے پاس جو خطہ ہے، علاقہ ہے، اس میں دنیا کی جتنی معدنیات ہیں اس کا 75% ہے۔ دنیا کی ضرورتیں، دنیا کی معدنیات، دنیا کی ضرورت کیا ہے؟ آج کل پیٹرول ہے۔ دنیا کی ضرورت کیا ہے؟ خوراک ہے، زراعت ہے۔ دنیا کی ضروریات اور جو معدنیات ہیں ان سب کا 75%، 75% یہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگر یہ مسلمان متحد ہو جائیں
دنیا گندم کے دانے کو ترس جائے، مسلمانوں کی رضا کے بغیر انہیں گندم کا دانہ نہ ملے۔ اگر یہ مسلمان متحد ہو جائیں تو یہ جو ہوا میں ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں تو بہت بڑی فضا وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ سے کوئی جہاز اڑے مسلمانوں کے علاقے سے گزرے بغیر کہاں سے گزرے گا؟ انگلینڈ سے، یورپ سے، فرانس سے کوئی جہاز اڑے، اس کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے کہ مسلمانوں کو کراس کیے بغیر وہ گزر سکے؟ فضا مسلمانوں کے پاس ہے، اس کا کنٹرول۔ زمین مسلمانوں کے پاس ہے، اس کا کنٹرول۔ سمندر مسلمانوں کے پاس ہے۔ سمندروں کا جو گیٹ وے ہے، سمندروں میں جو تجارتی گزرگاہیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تجارتی گزرگاہیں مسلمانوں کے کنٹرول میں۔ گلف مسلمانوں کے پاس ہے۔ بحر ہند اس کی جو چوکی ہے اور اس کا جو گیٹ وے ہے مسلمانوں کے پاس ہے۔ بحر احمر مسلمانوں کے پاس ہے۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو بائی پاس کر کے کوئی گزر سکے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ مسلمان تقسیم ہے، مسلمانوں میں وحدت نہیں ہے، مسلمانوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں پر ایسے حکمران مسلط ہیں جو دنیا دار ہیں، مفاد پرست ہیں، اور ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے حکومت کر رہے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہم پر کفر مسلط ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہمیں چن چن کر مارا جا رہا ہے، اور ہر ایک جس کے پاس ذرا سی طاقت ہے، جس کے پاس ذرا سی قوت ہے، وہ مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، مسلمانوں کو دھمکی دیتا ہے، مسلمانوں کا راستہ روکتا ہے، حالانکہ مسلمان کمزور نہیں ہے۔ اچھا، دنیاوی ترقی کو دیکھا جائے، انفراسٹرکچر کو دیکھا جائے، تو مسلمانوں کے پاس ایٹم بم موجود ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے۔ مسلمانوں کی فوج 80 لاکھ فوج مسلمان، تمام مسلمان ملکوں کی فوج ملائی جائے 80 لاکھ فوج بنتی ہے۔ 80 لاکھ فوج امریکہ کے پاس نہیں ہے، ہندوستان کے پاس نہیں ہے، چین کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہزاروں طیارے، ہزاروں میزائل مسلمانوں کے پاس ہے۔ مسلمانوں کا ملٹری بجٹ، ملٹری مائٹ، فوجی قوت، طاقت، لیکن بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس ملٹری مائٹ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اس ملٹری مائٹ کے ہوتے ہوئے، اس طاقت کے ہوتے ہوئے اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل ایک ہفتے تک ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ ایک ہفتہ بہت بڑی بات ہے، بہت میں نے اسے الاؤنس دے دیا۔ 1973 میں آئل ایمبارگو، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، 3-4 سال کا تھا، تاریخ میں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل شہید وہ حکمران تھے سعودی عرب کے، اور انہوں نے ایک موقع ایسا آیا کہ تمام عرب ممالک کو اس بات پر قائل کر لیا کہ اسرائیل کو تیل فروخت نہیں کرنا۔ 1 مہینہ یہ ایمبارگو چلتا رہا، اسرائیل کی معیشت جام ہو گئی، اس کی گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی ہو گئیں، اس کے جہاز ایئرپورٹوں پر گراؤنڈ ہو گئے، اس کے پاس اپنی ملٹری کو چلانے کے لیے تیل ختم ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں میں غدار نہ ہو،
مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے غداروں۔ اسرائیل ختم ہونے والا تھا، گھٹنے ٹیکنے والا تھا، شکست تسلیم کرنے والا تھا۔ اس وقت ایران میں شاہی نظام تھا اور اس کا جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، اس نے غداری کر دی اور آخری موقع پر ہی اسرائیل کو تیل سپلائی شروع کر دی اور وہ سارا کا سارا منصوبہ خاک میں لگا۔ تو مسلمان متحد ہو جائیں، جس کا پیغام ہمیں حج دیتا ہے، تو اسرائیل اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ہندوستان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، امریکہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بدقسمت یہ ہے کہ مسلمان حج پر جاتے ہیں، ہر سال لبیک کا ترانہ پڑھتے ہیں، ایک لباس پہنتے ہیں، ایک زبان اختیار کر لیتے ہیں، لیکن وحدت اختیار نہیں کرتے، اکٹھے نہیں ہوتے۔ اچھا یہی وجہ ہے، آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، میں اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ کیا آپ حج کے موقع پہ بھی دیکھتے ہیں اور رمضان میں بھی دیکھتے ہیں، امام کعبہ دعائیں کرتے ہیں نا، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، بیت اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے، اے اللہ ظلم سے نجات عطا فرما۔ 70 سال سے دعائیں لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں، لیکن ظلم ختم نہیں ہوا، اللہ کی مدد نہیں آئی، اسرائیل تباہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پھٹے ہوئے ہیں، ہم متحد نہیں۔ ہاں ہم متحد ہو جائیں، اللہ کی تائید بھی آ جائے گی، اللہ کی نصرت بھی آ جائے گی، اسباب کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ میں غالب کر دے گا، لیکن چونکہ وہ اللہ کی سنت ہم پوری نہیں کر رہے، آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے دعائیں مانگتے رہو، میں نے یہ دعائیں قبول نہیں کرتی۔ تو اصل مسئلہ مسلمانوں کے افتراق کا ہے، اصل مسئلہ مسلمانوں کی آپس میں جنگ و جدل کا ہے، مسلمانوں کے آپس میں مفادات کے ٹکراؤ کا ہے۔ اب آپ دیکھیں چند دن سے بھارت اور پاکستان ایک دفعہ پھر ٹینشن میں آ گئے، سرحدوں پر جنگ کی کیفیت بن گئی ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، کوئی بھی ذی شعور جنگ کی تمنا نہیں کرتا، لیکن مسلمان جنگ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اللہ کی شہادت ہے، اور شہادت مسلمان کے لیے ایک محبوب چیز ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ایک گریٹر پلان ہے، ایک بڑا منصوبہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسرائیل پر تھی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسرائیل کو مدعون کر رہا تھا۔ غزہ پر وہ جو ظلم کر رہا ہے اس پر تنقید ہو رہی تھی، اور سارے اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ واپس جاؤ۔ اس موقع پر ہندوستان میں اسرائیل نے اور امریکہ نے اور خود ہندوستانی سرکار نے ڈرامہ کیا۔ 22 اپریل کو پہلگام میں خود ہی معصوم ٹیررسٹ پر یعنی ٹورسٹ پر حملہ کرا کر 20-25 آدمی مار دیا۔ ان کے لیے 20-25 آدمی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، 20-25 آدمیوں کو مروا دیا، اور کیا ہوا؟ پوری دنیا کے اندر اسرائیل دوسرے نمبر پہ چلا گیا اور یہ لائم لائٹ پر آ گیا، یہ ڈسکس ہونے لگ گیا، اس پر بات ہونی شروع ہو گئی، اور ہندوستان نے اپنی روٹیاں اس میں پکانی شروع کر دی۔ تندور جب گرم ہوتا ہے تو ہر ایک اپنی روٹیاں پکاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں جب کوئی خاتون تندور لگاتی ہے تو ہر ایک خاتون آ جاتی ہے کہ میری روٹیاں بھی لگا دو۔ تو ہندوستان نے اس پر پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر بڑی بے چینی ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے وقف آرڈیننس ایک متنازع قانون بنایا جس میں مسلمانوں سے وقف جائیدادیں چھیننے کا ایک پورا پلان بنایا۔ پورے ہندوستان کے اندر مسلمان سراپا احتجاج تھے، ان سب کی توجہ وہاں سے ہٹا کر ادھر لے آئے۔
اور ایک ہائپ کریٹ کر دی اور گیدڑ پکیاں دینی شروع کر دی۔ ایسے موقع پر اتحاد کی ضرورت ہے، ایسے موقع پر جرأت اور ہمت کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ پاکستانی قوم میں یہ شعور ہے اور ہونا چاہیے کہ ایسے موقعوں پر اپنے اندرونی اختلافات کے شکار نہ ہوں۔ دیکھیں ہمارے اندرونی بہت سارے اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، فوج سے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہم فوج کے سیاسی کردار کے مخالف ہیں، لیکن اس موقع پر فوج کا جو دفاعی کردار ہے اس کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ فوج تنہا نہیں لڑ سکتی، فوج تو قوم کے ساتھ لڑتی ہے، اور پاکستان نہیں ہوگا تو پھر ہماری یہ ساری بحثیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ہمارے لیے یہ جو گھر ہے یہ سب سے اہم ہے، اس لیے اندرونی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہندوستان کو واضح پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ اگر اس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، اور پاکستان کو کمزور نہ سمجھے۔ پاکستان چھوٹا ملک ہے ہندوستان کے مقابلے میں، ہماری 25 کروڑ آبادی ہے، وہ 1 ارب 25 کروڑ ہے، 5 گنا بڑا ہے ہم سے، اس کی ملٹری مائٹ ہم سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو کمزور نہ سمجھے۔ ایک تو پاکستان الحمدللہ اسباب کی دنیا میں بھی اس کا مقابلہ کرتا ہے، ہماری فوج اس سے اچھی فوج ہے، ہمارے ہتھیار اس سے اچھے ہیں، ہمارے طیارے اس سے اچھے ہیں، ہمارے میزائل اس سے اچھے ہیں الحمدللہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایمان اور شوق شہادت سے لبریز نوجوان ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لہذا کوئی بھی مس ایڈونچر کرے گا بھارت اس کو منہ توڑ کر جواب دینا چاہیے، اور اسے بتا دینا چاہیے کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، نقصان دونوں کا ہوگا لیکن اس کا زیادہ ہوگا، اور ہم تو اس نقصان کے لیے تیار ہیں اور ہم اسے اپنا نفع سمجھتے ہیں، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس لیے پوری قوم آج جمعے کے دن یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے قومی سلامتی کے لیے، اپنے پاک افواج کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ، اور ان کی پشت پر کھڑی ہے، اور بھارت کو یہ پیغام دے رہی ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کے ذریعے یہ پیغام واضح طور پر جانا چاہیے ہر پاکستانی کی طرف سے کہ پاکستانی قوم کأنہم بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور اس میں کوئی رکھنا انشاءاللہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی آج کے جمعے کے حوالے سے۔ ایک کل 26 اپریل گلوبلی پوری دنیا کے مسلمان اسرائیل کے خلاف ایک احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور اب اس میں بھارت بھی شامل کر دیا ہم نے، تو پوری دنیا کے مسلمان گلوبل وہ کل 26 اپریل کو ہڑتال کر رہے ہیں۔ یہ ہڑتال انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی اور تمام ممالک میں، مسلمان ممالک میں ہوگی، اسرائیلی جاہلیت کے خلاف، ہندوستانی جاہلیت کے خلاف، اور فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں، اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں۔ اس میں بھی ہمیں اپنا پورا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ حجاج کرام جو عازمین حج ہیں، خواتین و حضرات دونوں، ان کے لیے ہم ایک مختصر سی تربیتی پروگرام کریں گے، تو آج انشاءاللہ جمعہ کے بعد اس کی پہلی نشست ہوگی، اور کل دوسری نشست ہوگی انشاءاللہ، کل ظہر کے بعد۔ تو وہ ابھی مجھے ہدایت اللہ بھائی بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا بیسمنٹ ہے، تو نماز کے فوراً بعد جو لوگ بیسمنٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرض پڑھتے ہی وہ بیسمنٹ کو خالی کرتے ہیں، سنتیں بے شک اوپر پڑھیں، اور بیسمنٹ میں انشاءاللہ پھر یہ جو ہمارا خواتین والے طرف ہے دائیں، ادھر سے خواتین نیچے جائیں گی، ان کے لیے الگ نشست کیا ہے،
اور جو مرد حضرات ہیں وہ دوسری طرف سے نیچے جائیں گے، اور پھر ملٹی میڈیا کے ذریعے حجاج کی، عازمین حج کی تربیت کی جائے گی۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ وہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں، اور بھی لوگ اگر سیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے، تو وہ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔